خوفناک رات کا سفر۔ رات کے اندھیروں میں جب چاند بھی شرم سے چھپ گیا تھا تو احمد اپنے دوستوں کے ساتھ ایک پرانی سنسان راستے سے گزر رہا تھا۔ وہ سب ایک چھوٹے سے گاؤں کی طرف جا رہے تھے جہاں ایک زبردست پارٹی تھی، مگر راستہ ایسا تھا کہ ہر طرف گہرے سائے اور کھنکھناتی ہوائیں تھیں۔ راستے کے دونوں طرف گہرے درختوں کی قطاریں ایسی لگ رہی تھیں جیسے وہ زندہ ہوں اور کسی کی ناپسندیدہ حرکت کا بدلہ لینے کو تیار۔ احمد نے جب پہلی بار سنسان گلی کے کنارے ایک پرانی ٹوٹی ہوئی عمارت دیکھی تو اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ دوستوں نے بتایا کہ یہ عمارت سالوں سے خالی پڑی ہے اور یہاں اکثر غائب ہونے والے لوگ دیکھے جاتے ہیں، مگر احمد نے اپنے دل کی بات چھپائی اور آگے بڑھتا رہا۔ چند منٹوں کے بعد اچانک گاڑی کا انجن بند ہو گیا۔ سب گھبرائے ہوئے تھے، خاص کر احمد کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ گاڑی سے باہر نکلا تو اس نے دور ایک کمزور سی روشنی دیکھی، جیسے کوئی چراغ جل رہا۔ وہ روشنی کی طرف بڑھا، مگر جیسے ہی قریب پہنچا وہ روشنی اچانک بجھ گئی اور ہوا میں سردی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ احمد نے واپس گاڑی کی طرف قدم بڑھائے تو اس نے کچھ سرگوشیاں سنیں، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی کہیں سے اسے بلا رہا ہو۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی نہیں تھا۔ اچانک درختوں کے بیچ سے ایک سایہ تیزی سے گزرا اور احمد کی سانس پھنس گئی۔ دوستوں نے بھی کچھ محسوس کیا اور سب گھبرا کر گاڑی کے اندر واپس ہو گئے۔ گاڑی دوبارہ چلنے لگی مگر راستہ اب پہلے سے بھی زیادہ تاریک اور خوفناک لگ رہا تھا۔ اچانک احمد نے گاڑی کی کھڑکی کے باہر ایک عورت کی سفید لباس میں پرانی شکل دیکھی جو انہیں دیکھ رہی تھی، مگر جب گاڑی رکھی تو وہ کہیں دکھائی نہ دی۔ دوستوں نے بھی اسے دیکھا اور وہ سب ایک دوسرے کو دیکھ کر خوف سے کانپ اٹھے۔ گاؤں پہنچ کر احمد نے جب پیچھے موڑ کر دیکھا تو وہ پرانی عمارت اب گاڑی کے قریب تھی اور اس کی کھڑکیاں خود بخود کھل رہی تھیں۔ سب نے فوراً گاڑی کا دروازہ بند کیا اور تیزی سے پارٹی کی طرف بھاگے۔ اس رات احمد کے دل میں ہمیشہ کے لیے ایک خوف بیٹھ گیا کہ کہیں وہ پرانی عمارت اور اس کا سایہ دوبارہ نہ مل جائے، کیونکہ کچھ چیزیں اس دنیا میں ایسی ہوتی ہیں جنہیں دیکھنا اور جاننا بہتر نہیں۔